الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا مبارک نام پڑھ لیجئے دوستو۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم جل جلالہ۔ دوستو کئی روز سے العلیم جل جلالہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو ایک دعا نقل کی جا رہی ہے۔ کل دعا کا ٹکڑا ہمارے سامنے 2 روز تک چلتا رہا، اجعل خیر عمری آخرہ، کہ اس پاک طینت اور پاک طبیعت اور پاک دل بھولے بھالے صحابی نے اللہ سے لمبی صفات بیان کر 3 چیز مانگی اور پھر کبریائی کی گہار لگا کر کے پلٹا ہے اور پھر خوبصورت چیز مانگتا ہے۔ تو کیا تھی بات؟ اجعل خیر عمری آخرہ۔ کل آپ کے سامنے میں نے ایک نقل کیا تھا کہ انما العبرۃ بالخواتیم، خاتمہ کا اعتبار ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر کر دے۔ جی خیر ہو گیا نا دوستو، تو پچھلی تمام کی تمام باتیں کو خیر اپنے خوشبو میں، اپنی رحمت میں اللہ کی برکت سے چھپا لے گا۔ اللہ کرے ہم سب کی اچھی زندگی ہو اور خیر ہو۔ دوسری خیر اس نے کیا مانگا؟ پہلی بات تو کہا کہ عمر کا آخری حصہ، موت سے پہلے جو بھی ایام ہو، جو بھی مہینے ہوں، جو بھی سال ہو، جو بھی دن ہو، جو بھی رات ہو، یہ خیر ہو۔ کون باتیں کر رہا ہے؟ جی تو خیر ہو۔ دوسری چیز اس نے کیا مانگی؟ وَخَيْرَ عَمَلِ خَوَاتِمَهُ، کہ اے اللہ آخری عمل میرا، خیر عملی بہترین میرا عمل، خاتمہ روح پرواز ہوتے وقت، روح پرواز ہوتے وقت یا جسم سے جان نکلتے وقت میں فارغ نہ رہوں، بلکہ اس وقت بھی بہترین خیر عمل کے ساتھ میرے جسم سے روح پرواز کر جائے۔ واہ رے واہ، کیا زبردست دعا مانگی ہے جی حضرت۔ تو خیر کا کلمہ آپ سب کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ خیر کا کلمہ ہے۔ اس کلمے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ پوری شریعت ہماری 30 پارہ قرآن کریم اور اس کی ہر سورت اور ہر سورت کی ہر آیت اور ہر آیت کا ہر جملہ اور اللہ کا ہر کلمہ آیت کا خیر ہی خیر ہے۔ اور حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری 23 سالہ حیات طیبہ خیر ہی خیر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،  رسول اللہ کے خیر کے اندر،
کیا کیا صفات ہیں، یا اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد یا اس کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد آپ کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا کی ہے۔ اس ظاہر سی بات ہے ان سب کلمہ کا خیر کا مدار کلمہ ایمان اور کلمہ طیب پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ ایک شخص اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا ہے، اس کلمے کا منکر ہے، تو اس کے لیے قرآن تو نہیں ہے، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معیار نہیں ہے، اسوہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کو ایک مان لیتا ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی برحق آخری نبی تسلیم کر لیتا ہے، تو حضور نے 23 سال میں قرآن کریم کی آیتوں کی جتنی شرح کی ہے، تشریح کی ہے، یا آپ نے جتنی ہدایات دی ہیں، یا آپ کی جتنی تعلیمات ہیں، تعلیمات کا دو حصہ ہے، کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا۔ قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے اپنی زبان میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی خیر کرو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ، یہ دو ہی چیز ہے دوستو، یہ دونوں ہی خیر ہے۔ ہمارے اندر خیر نمایاں کیوں نہیں ہوتا دوستو؟ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، ہم سب نمازی ہیں، جس وقت میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں ہم سب لوگ نمازی ہیں انشاءاللہ، اور ارادہ بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نماز کی نمایاں خوبی ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہو پاتی ہے، وہ صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد جن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے کما حقہ ہم نہیں بچ پاتے ہیں۔ جب نہیں بچ پاتے ہیں تو نماز کا تقویٰ لوڈ ہوتا ہے، نماز کی نورانیت آتی ہے، نماز کی تجلی آپ کو ملتی ہے، نماز کی رحمت و برکت ملتی ہے۔ ان برکتوں کو لے کے ہم باہر جب نکلتے ہیں تو اس کی سیونگ نہیں کر پاتے، مجلسوں میں نماز کے تقویٰ کے نور کو ڈیمیج کر دیتے۔ جی اس کی مثال یوں لیجیے کہ میں نے سفید کپڑا پہن لیا، بہت سفید ہے، لیکن باہر نکلا جی تو اس پر کالے کالے چھینٹے میں نے مار دیے تو داغ دھبا لگ جائے گا، یہاں تک کہ پھر کالے کالے دھبے لگے تو کپڑا پورا داغدار اور کالا ہو جائے گا۔ تو نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کے اقرار سے یہ چیزیں آئیں زندگی میں، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تم کو کچھ چیزوں سے بچنا ہے، جس کی تفصیل قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ہم اس سے نہیں بچ پاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا نور ہماری زندگی پر نمایاں نہیں ظاہر ہو پاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیجئے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ آخری عمر کا حصہ میرا سب خیر ہو، میرا شر سے کوئی تعلق نہ ہو، برائی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور خیر عملی خواتمہ ہو، اور جس وقت میری جان نکل رہی ہو تو اے اللہ اس وقت میں تیرے خیر عمل میں مبتلا ہوں۔ اس کی مثال آپ کو دنیا میں بہت ملے گی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہیں، ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہے سجدے میں، ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد میں تھی،
اور شہادت پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی دنیا جانتی ہے، بڑے اسلامی اسکالر ہیں، ساتھ ساتھ بڑے اللہ والے ہیں۔ رمضان کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے جی، عید چند دن بعد آنے والی ہے، تو مولانا نے اپنے بھانجے سے کہا کہ قرآن کریم دو، تو بچے نے سورہ کہف کھول کر کے دیا، تو مولانا بیمار تھے تو کہا نہیں سورہ یاسین دو، تو بچے نے کہا بھانجے نے کہ حضرت آج جمعہ ہے، تو کہا مجھے معلوم ہے، تو جمعے کے دن انہوں نے غسل کیا اور کہا عید کا کپڑا لے آؤ، تو عید کا کپڑا لایا گیا، تو لوگوں نے کہا عید تو نہیں، میں نے کہا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، عید کا کپڑا منگوایا، غسل کیا، عید کا کپڑا پہن لیا، قرآن کھول کے سورہ کہف دیا، تو کہا نہیں سورہ یاسین کھول دو، تو انہوں نے کہا جمعہ ہے، تو کہا مجھے معلوم ہے جمعہ ہے، سورہ یاسین کھولو، سورہ یاسین کھول کے دیا، آیت پر پہنچے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور ہچکی لی اور روح پرواز ہو گئی۔ حدیث سن لو دوستو، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی ہے، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی قبر سے اسی حال میں اٹھو گے۔ تو مولانا علی میاں ندوی کیسے اٹھیں گے؟ ہاتھ میں قرآن ہوگا اور یہ آیت زبان پہ ہوگی نہیں ہوگی؟ دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں بھائی، بے شمار اولیاءوں کی تاریخ زندگی میں ہے کہ عبادت میں مشغول ہوئے اور روح، جی آپ نے سنا ہوگا جیسی روح ویسا فرشتہ، یہ ہمارے اردو والے بھولتے، کیا مطلب کہ انسان کی بیک لائف اچھی ہے تو انشاءاللہ موت بھی اچھی ہوگی۔ وہ تفصیل ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تقریباً امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے ابواب السعادہ، اس کتاب کا عربی کا ترجمہ اس عاجز نے کیا ہے، میرے پاس نسخے نہیں ہیں ورنہ ہم آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس میں بے شمار اسباب لکھے ہیں کہ یہ علامت ہے سعادت کی موت کی، جی اللہ کرے ہم سب کی موت سعادت کی ہو۔ سعادت مطلب نیک بختی کی موت ہو، خیر کی موت ہو۔ تو آخری وقت میں انسان کے زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ، یا ایمان کی جتنی علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری وقت میں تو کسی نے کہا، جو لوگ کھڑے تھے، کہ امام صاحب کامیاب ہو گیا، تو کہا نہیں، پھر ہوش آیا جی، اور حضرت لا بھی کر رہے تھے، یعنی لا نہیں۔ اب ایک صاحب کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تلقین ہے نا، موت کے وقت کیا جائے، میت مرنے والے کو مت کہیے کہ کلمہ پڑھ ورنہ انکار کر سکتا ہے وہ، آپ زور سے پڑھیے، یاد رکھیے، کان کھول کے مسئلہ سمجھیے۔ مرنے والا سخت اضطراب میں ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم پڑھائے احوال اور آپ پر، کبھی نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھ، نہیں، آپ پڑھیے اس کے پاس لا الہ محمد الرسول، وہ سنے اور خود پڑھے، کبھی نہیں کہنا چاہیے پڑھ ورنہ انکار کر دے گا تو مسئلہ خراب ہے بھائی۔ کان کھول کے سنو، لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے بیچارے، اور میت کے مرنے والے کے پاس کہتا ہے کلمہ پڑھنا یار، وہ تو دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اس سے پوچھو کیا حال ہے جی۔ تو امام صاحب کو ہوش آیا تھوڑی دیر کے لیے، تو کہا سنو، شیطان کہہ رہا تھا کلمہ تو کامیاب ہو گیا، تو میں جو کہہ رہا تھا کلمہ، جو ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کلمہ پڑھو، تو میں جو کہہ رہا تھا لا نہیں، تو اس کو نہیں کہہ رہا تھا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں شیطان کو کہہ رہا تھا کہ ابھی میں لا کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ پھر کہا ہوش آنے کے بعد کہ دیکھو، جب موت کے وقت میری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے اور میں کلمے کے ساتھ قبر میں داخل ہو جاؤں، تب میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا، زندگی میں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کامیاب ہو گیا۔
اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ پر ہمارا خاتمہ کر دے. جی تو کلمہ جو ہے آپ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ خیر ہے. کیا ہے جی؟ ارے کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں یار دعا کرنا یار کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ خیر پر کر دے. بولتے بارے بھی اردو والے بولتے ہیں ہمارے بزرگ لوگ کہ بھائی بیٹا دعا کرنا کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو. تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ وجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ، اور میرا خاتمہ خیر پر ہو. میرا خاتمہ کس پر ہو؟ خیر پر ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العزت سے اردو میں مانگ لیجئے کہ آخری زندگی میری اللہ کیا ہو؟ خیر پر ہو. کسی کا حق نہ دبا دوں، کسی کا حق نہ محروم کر دوں، کسی کو میراث سے نہ محروم کر دوں، جاتے جاتے خامخواہ کے لیے اپنی قبر کو بھاری نہ کر لوں. آخری زندگی میری بے اللہ خیر پر ہو اور آخری وقت بھی میرا خیر پر ہو. آخری وقت بھی میرا خیر پر ہو. چلیے دوستو اب اگلا جملہ کل انشاءاللہ العزیز وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اس نے اس میں بڑی عجب بات مانگی ہے جس کی وضاحت کل کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب